پہلا وکیل میرے موکل کی حرکت دیکھیں، دوسرا وکیل کیوں کیا ہوا؟ پہلا وکیل یار میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کرایا اور وہ کم بخت مجھے فیس میں وہی جعلی نوٹ دے گیا۔ پٹھان ایئر ہوسٹس سے تمہارا شکل ہمارا بیوی سے کافی ملتا ہے۔ ایئر ہوسٹس بکواس بند کرو۔ پٹھان ماشاءاللہ زبان بھی ملتا ہے۔ لڑکے صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج یا کال تو نہیں آئی، جبکہ لڑکیاں صبح اٹھتے ہی پہلے شیشہ دیکھتی ہیں کہ جو رات کو کریم لگائی تھی اس سے منہ چٹا ہوا کہ نہیں۔ سردار جی ہسپتال گئے، نرس نے بتایا مبارک ہو سردار جی، اس وقت 2 بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی 2 ہی ہوئے ہیں۔ سردار لمبی سانس لیتے ہوئے شکر ہے 12 بجے نہیں آئے۔ پپو میرے سسرال والوں نے شادی پر BMW دی ہے، دوست گاڑی دیکھی نہیں تمہارے گھر پہ؟ پپو ارے پاگل، BMW کا مطلب بہت موٹی وائف۔ شوہر چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا وکیل بن جائے، جب بیوی نے کہہ دیا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ نہیں سمجھ سکتے، بات ختم۔ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، یقین جانیے میں نے ایک دن میں ملک ڈبو دینا ہے۔ آپ لوگوں کا یوں گھٹ گھٹ کے جینا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سردار ڈاکٹر سے مجھے بیماری ہے، نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے، نہ سوؤں تو نیند آتی ہے، زیادہ کام کروں تو تھک جاتا ہوں۔ ڈاکٹر ساری رات دھوپ میں بیٹھو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک لڑکی نے اپنی دوست سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا پہلے شلوار کیل پر، پھر قمیض کیل پر، پھر انڈر ویئر بھی کیل پر۔ لڑکی پھر آگے کیا ہوا؟ پہلی لڑکی پھر کیا؟ پھر میں بھی کیل پر۔ ایک عورت اپنے کپڑے اتار کر جیسے ہی سوئمنگ پول میں اترنے لگی تو آدمی نے کہا یہاں نہانا منع ہے۔ عورت نے غصے سے کہا یہ تم نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب میں کپڑے اتار رہی تھی؟ آدمی نے کہا میڈم نہانا منع ہے، کپڑے اتارنا نہیں۔ لڑکا کل میں تمہارے گھر گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو پائے گی۔ لڑکی کیوں، کیا تم ابو سے ملے تھے؟ لڑکا نہیں، لیکن تمہاری چھوٹی بہن سے ملا تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نیند میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل نیند اپنا دوسرا گیئر لگاتی ہے۔ پپو اپنی پڑوسن کے سامنے مٹھ مار رہا تھا، پڑوسن نے دیکھا تو پڑوسن نے اپنی شلوار نیچے کر کے اپنی مشین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کمینے سامنے واشنگ مشین پڑی ہے اور تو ہاتھ سے کپڑے دھو رہا ہے۔ بس میں بیٹھے ایک درزی کا فون آیا، کہنے لگا تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا میں آ کر کاٹوں گا۔ پھر کیا، اگلے سٹاپ پر بس ہی خالی ہو گئی۔ عورت دکاندار سے بھائی یہ باندری کتنے کی ہے؟ دکاندار محترمہ یہ شیشہ ہے جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں بھی پرنسس بنی ہوتی ہیں جو صبح اچانک شیشے میں خود کو دیکھیں تو ان کا اپنا طرح نکل جاتا ہے۔ جو سردیوں میں نہیں نہاتے سب اس کی عزت کریں کیونکہ یہ وہی معصوم لوگ ہیں جو آنے والی پیڑھی کے لیے پانی بچاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے پری زاد کی طرح بنو پھر شادی کروں گی۔ میں دھوپ میں گھوم گھوم کر کالا ہو گیا، اب بلاک کر گئی ہے، جانے وفا یہ ظلم نہ کر۔ تیرے ہونٹوں پہ جو اداسی اور آنکھ میں جو نمی ہے، دودھ پیا کرو، کیلشیم کی کمی ہے۔ ہر چیز کا ذمہ دار عشق نہیں ہوتا۔
بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے لوگ کسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اب ہینڈ فری کی ایک سائڈ اتار دیتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو شدید گرمی میں پنکھا اپنی طرف موڑ کے دیکھو۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں، ورنہ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے معزز صارف، ڈیئر کسٹمر کہہ کر پکارتی ہیں۔ اپنی خوبصورتی پہ اتنا ناز نہ کر اے حسینہ، تیرے چہرے کی قسم ایک نہ ایک دن تجھے بھی ہر کوئی آنٹی کہے گا۔ شادی کے بعد لڑکیاں، شکر ہے شادی ہو گئی، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ روز آؤٹنگ پر جاؤں گی، مزہ آئے گا۔ لڑکے، شکر ہے سنت پوری ہو گئی، اب پوری جان لگا کے امت مسلمہ میں اضافہ کروں گا۔ غریبوں کا پرپوز کرنے کا طریقہ، ویلی پھردی رہندی ہیں، کسے غریب دے کام آ جا۔ امی، بیٹا بریانی کھا لو۔ بیٹا، امی مجھ سے اس کے بغیر کھائی نہیں جاتی۔ امی نے جوتی اتار لی، کس کے بغیر؟ بیٹا، رائتے کے بغیر۔ دو بندے گلی میں بہت دیر سے گالی گلوچ کر رہے تھے، میں پاس جا کر ان کو سمجھایا، تب جا کے کہیں ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہوتی ہے اور میں نے پیکج مہینے کا لگوا لیا ہے۔ ایک آدمی شادی کے لیے میرج بیورو گیا تو آفس بند تھا اور باہر لکھا تھا 1 بجے سے 5 بجے تک آفس بند ہے، تب تک آپ پھر سوچ لیں۔ میں پی کر نہیں بیکتا، اسے دیکھ کر بیکتا ہوں۔ اتنا بتاؤ، شراب حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کمینے، شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ گھر والے اچھی خاصی بےزتی کر کے آخر میں کہتے ہیں، بیٹا بات تمہارے فائدے کی ہے۔ تیرے جانے کے بعد وقت تھم سا گیا، بعد میں پتا چلا کہ گھڑی کا سیل ختم ہو گیا تھا۔ پانی میں گئی بھینس اور شاپنگ مال میں گئی عورت بڑی مشکل سے باہر نکلتی ہیں۔ ایک سیمینار میں صحت کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سی غذا ہے جو کھانے کے برسوں کے بعد بھی تکلیف دیتی ہے۔ کافی دیر بعد ایک بڑے میاں بولے، اپنے نکاح کے چھوارے۔